بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معروف حکایت۔ والدین کی خدمت و اطاعت اللہ کی نظر میں کیا درجہ رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس حکایت سے ہو سکتا ہے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں جو بالعموم قصے کہانیوں کی کتابوں میں درج ہوتی ہے۔ یہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر مبنی حکایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی متعدد کتب احادیث میں مقبول ہے۔ حکایت اس طرح ہے، ایک دفعہ تین آدمی ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں موسلا دھار طوفانی بارش نے انہیں آ لیا اور وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ بارش اور آندھی اتنی شدید تھی کہ ایک بڑا پتھر غار کے منہ پر آ گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اسے ہاتھوں سے ہٹانا انسانی بس سے باہر تھا۔ اس ناگہانی آفتاب نے انہیں زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار کر دیا۔ ہوا اور روشنی سے محروم اس غار میں انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اضطراری کیفیت میں ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ اپنا کوئی محبوب عمل جو للہیت اور نیکی پر مبنی ہو یاد کریں اور اسے وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ چنانچہ پہلے شخص نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اس نے یوں دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، روزانہ بکریوں کو اجرت پر چرانا میرا ذریعہ معاش رہا ہے۔ میرے والدین انتہائی بوڑھے اور ضعیف تھے جو میری بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر میں مقیم تھے۔ میرا یہ معمول تھا کہ شام کو گھر لوٹتا تو بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا۔ جب وہ شکم سیر ہو جاتے تو بعد میں بیوی بچوں کو دیتا۔ باوجود اس کے کہ میرے بچے دودھ کے بغیر بلک رہے ہوتے اور وہ حسرت بھری نظروں سے مجھے ملتجئانہ انداز سے تک رہے ہوتے، میرے معمول میں کوئی فرق نہ آیا اور میں دل و جان سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت انجام دیتا رہا اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مجھ سے کبھی کوتاہی سرزد نہ ہونے پائے۔ ایک دن اے اللہ تیری مشیت اس طرح کار فرما ہوئی کہ بکریاں چرتی ہوئی بہت دور نکل گئیں۔ جب انہیں لے کر گھر لوٹا تو کافی رات گزر چکی تھی۔ میں نے حسب معمول دودھ دویا اور لے کر والدین کے پاس گیا تو وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ میرے بیوی بچے جاگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بوڑھا اور بڑھیا تو سو گئے ہیں، یہ دودھ ہمیں دے دو۔ مگر میں نے ان کی ایک نہ مانی اور دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ وہ جاگیں تو انہیں پیش کیا جائے، مگر وہ ساری رات سوتے رہے اور میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی دودھ پیچھے ہٹانا گوارا کیا۔ مبادا رات کے کسی حصے میں جاگ جائیں اور مجھ سے دودھ طلب کریں۔ اس دوران میری بیوی بچے بھی انتظار کرتے کرتے سو گئے، مگر میں نے ساری رات اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرہانے کھڑے کھڑے گزار دی۔ اے اللہ میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے اور تو مجھ سے راضی ہے تو ہمیں اس عذاب سے اور بلائے ناگہانی سے نجات دے دے۔ دل مضطر سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ حق میں مقبول ہوئی اور اچانک پتھر سرک کر ایک طرف تھوڑا سا ہٹ گیا۔ باقی دونوں نے بھی اپنے اپنے محبوب عمل کو وسیلہ بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کیا اور دعائیں کی، جن کے نتیجے میں وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں اس ابتلا سے نجات پا کر باہر آ گئے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس حکایت کا اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے بندوں کے محبوب نیک اعمال کا حیا کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے کی گئی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ان اعمال صالحہ میں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہیں، ان میں والدین کی خدمت سر فہرست ہے۔ ایک سبق آموز فرمان: والدین کی خدمت گزاری بڑی سعادت مندی ہے۔ اس کا کچھ اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا کہ آقا مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جہاد میں شرکت بہت بڑی نیکی اور بظاہر ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قرین قیاس نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نیک کام سے روکتے یا اس آرزو کی تکمیل سے منع فرما دیتے، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے استفسار فرماتے ہیں، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ اس بات میں جواب دیتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: تو ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کر۔ وہ نابکار جس نے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا
اور اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکا، اس سے بڑھ کر بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور تباہی و بربادی کی کڑی وعید سنائی جسے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے مفت میں جنت حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ اس نے عاقبت نااندیشی کی بنا پر ہاتھ سے گنوا دیا۔ واقعتاً اس شخص سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا جسے بوڑھے والدین یا دونوں میں سے ایک کی بڑھاپے کی عمر کا آخری حصہ نصیب ہوا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے مولا سے جنت کی ضمانت حاصل نہ کر لی۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ سورۃ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، یعنی والدین کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا۔ یہ والدین کے باب میں اجمالی حکم تھا کہ وہ دوران حیات دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی۔ پہلے حکم میں تاکید مشترک ہے اور دونوں کے ساتھ یکساں نیک سلوک روا رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ دوسرے میں صرف ماں کے لیے تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے منطقی اور پند و نصیحت کا انداز اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے انسان کو اس امر کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کی ماں اسے ولادت سے قبل کتنی تکلیف، مصیبت اور ابتلا کے عالم میں اٹھائے پھرتی رہی۔ کہ الفاظ انتہائی معنی خیز ہیں جو انسان کو نفسیاتی برائے بیان سے اس حقیقت کی طرف ملتفت ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے دھیان کی آنکھ کھول کر دیکھے کہ اس کی ماں کتنی جان لیوا مشقت سے اس کے وجود کا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، جس نے اس پر پے در پے تھکن اور دامادگی کے اثرات طاری کیے رکھے، لیکن وہ انہیں خوش طبعی اور خندہ پیشانی سے بغیر کسی حزن و ملال کے برداشت کرتی رہی۔ قرآن حکیم کے الفاظ استعمال کر سکتا تھا جس سے بچے کو پیٹ میں اٹھانے اور تکلیف کے ساتھ تھکن برداشت کرنے کا مفہوم بخوبی ادا ہو جاتا ہے، لیکن میں تکرار لفظی کا مطلب یہ ہے کہ قبل از وقت ولادت کا سارا عرصہ وہ بار بار تکلیف اور تھکن کی کیفیت سے چور ہو کر اپنے بچے کا بوجھ اٹھائے رکھتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اس امر کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ تمہاری خاطر کتنے کرب اور اذیت کی کیفیت سے دوچار ہوتی رہی، اور اس عرصے میں اسے صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی رہی تھی کہ تم رحم مادر میں محفوظ رہو اور ستم ہائے روزگار سے تمہارے وجود کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔